فرمایا اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا۔ ایسا نہیں کہ انسان کی شادی جنات سے ہو جائے۔ یہ کبھی کبھی جو لوگ کہتے ہیں فلاں جنات عورت کے اوپر سوار ہو گیا، عورت کو پریشان کر رہا ہے، 99% وہ فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لڑکی کا کہیں اور چکر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے جنات مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کئی کیس ہوئے ہیں ایسے، جب ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا ہے اور اکیلے میں جب ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے گھر والے شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور اس کی سیٹنگ کہیں اور وہ معاملہ کیا ہے؟ جنات پریشان کر رہا ہے، جنات پریشان کر رہا ہے۔ جنات کسی جن ہوتے ہیں دنیا میں، جنات ہیں، اور جنات میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، جیسے مردوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، پاخانے میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کون سی دعا سکھائی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ لیٹرین میں جانے کی دعا یاد ہے؟ سناؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چھوٹی سی دعا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگی، ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں سب کو یاد ہونی چاہیے، مگر یہ دعا لیٹرین کے اندر نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے لیٹرین میں جانا ہے، اور نکلنے کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک۔ جانے کے ٹائم کیا پڑھنا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنات سے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ خبث مانے میل خبیث جنات، خبائث مانے فیمیل خبیث جنات۔ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں بھائی، نمازی بھی ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بیچارے مسجد میں رات میں سوتے تھے اور جہاں پہ مصلی رہتا تھا، محراب رہتی تھی، وہیں پہ جا کے وہ سو جاتے تھے۔ صبح اٹھتے تھے تو بیچارے دیکھتے تھے کنارے پڑے ہیں، سوچتے تھے یار میں رات میں بیچ میں سویا تھا، صبح میں کنارے کیسے چلا گیا؟ روزانہ ہوتا کیا تھا کہ جنات رات میں تہجد پڑھنے آتے تھے اور مولوی صاحب کو اٹھا کے کنارے کر دیتے تھے، اور مولوی صاحب بیچارے سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ پھر روزانہ وہی سوتے تھے۔ تو ایک دن ان کی نیند کھلی تو جنات کا کوئی سردار تھا، اس نے آیا، اس نے کہا بھائی صاحب جگہ بدل دو ورنہ ہم تو بہت ماریں گے تم کو، تم ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کیوں لیٹتے؟ تو ڈر گئے، رات میں کون آ گیا مسجد کے اندر۔ تو جنات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات میں جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ لیکن جنات کے اندر جو میل ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کا ریلیشن انہی سے بنتا ہے۔ جنات میں سے کوئی میل انسانوں کی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، یہ سسٹم ہی اللہ نے نہیں بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا، انسان کا جوڑا انسان میں سے، جنات کا جوڑا جنات میں سے، جانور کا جوڑا جانور میں سے۔ ایک احسان تو اللہ نے یہ کیا، ہمارا جوڑا بنایا۔ اللہ نے میل کے لیے فیمیل کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا، مہیلا کے لیے پرش کو بنایا، پرش کے لیے مہیلا کو بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تم کو بیوی عطا فرمائی، جب تم نے نکاح کر لیا، جب تم نے شادی کر لی تو تمہیں تمہاری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، بنینا بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، چھیلے دے دی، میں دے دی، کیا بولتے ہیں چھیلے اور میں ہی بولتے نا، تم کو چھیلا چھیلی دے دیے، چھیلے اور میں دے دیے، لڑکا لڑکی دے دیے۔ وَحَفَدًا، اور پھر اس اولاد کی اولاد دے دی۔ بیٹا اگر ہے بیٹے کی اولاد کیا بولتے ہیں شیر سبادی میں؟ بیٹے کی اولاد پوتا پوتی بولتے ہیں، کرناٹک میں پوترا پوتری بولتے ہیں، کہیں ادھر پنجاب ہریانہ میں چھوکرا چھوکری بولتے ہیں، الگ الگ لینگویج ہے بھائی۔ ہمارے بنارس میں لڑکا لڑکی بولتے ہیں، پوتا پوتی بولتے ہیں، اور بیٹی کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ ناتی نتنی یا نواسا یا نواسی۔ تو تم کو یہ نواسے نواسی کیسے ہوئے؟ تمہیں
پوتے کیسے، تم دادا کیسے بنے، تم نانا کیسے بنے، تم دادا بعد میں بنے، تم نانا بعد میں بنے، پہلے تم شوہر بنے۔ جب تک تم شوہر نہیں بنے، تمہاری میڈم جی تمہارے گھر میں نہیں آ گئی، تمہاری شریمتی جی، تمہاری اہلیہ، تمہاری بیوی، جب تک وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی، نہ تم باپ بنے، نہ تم دادا بنے، نہ تم نانا بنے۔ اگر دادا بنے، نانا بنے، تم کو اولاد ملی، تم کو بیٹے ملے، تم کو بیٹیاں ملی، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی سے ملے۔ اس لیے بیویوں کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی، ان کو نوکرانی مت سمجھو، ان کو جانور مت سمجھو، ان کو غلام مت سمجھو۔ اللہ نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے۔ اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آئے، تمہاری نسلیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نہ تم باپ بن سکتے ہو، نہ دادا بن سکتے ہو، نہ نانا بن سکتے ہو۔ تمہیں اولاد اگر ملی ہے تو یہ بیوی سے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھی۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، جس کی شادی کے 4-5 سال ہو گئے اور گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس عورت سے جا کے پوچھو وہ کتنی بے بسی محسوس کرتی ہے جب لوگ اس کو تانا مارتے ہیں، ارے اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اس کو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، عورتیں تانا مارتی ہیں۔ اس آدمی کے اوپر لوگ سوال اٹھانے لگتے ہیں، ارے تیری شادی کو 5 سال ہو گئے، تجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بیچارہ صفائی دیتا ہے، نہیں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، میڈیکل کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے تمہیں اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس انسان سے پوچھو جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، جس کے آنگن میں بچوں کی مسکراہٹ نہیں ہے، جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس عورت سے جا کے پوچھو، اس آدمی سے جا کے پوچھو۔ اس کے پاس اچھا سا گھر ہے، اس کے گھر میں کمرے کی کمی نہیں، اس کے گھر میں بستر کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں سب ہونے کے باوجود بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، کچھ ادھورا پن محسوس ہو رہا ہے، بچے نہیں ہیں اس گھر میں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی سندرتا ہے، دنیا کا آکرشن ہے، دنیا کی بیوٹی ہے۔ اگر دنیا کے اندر سے مال کو نکال دو، اولاد کو نکال دو، دنیا آپ کے لیے بے رنگ ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، ایک طاقت ہونی چاہیے۔ پوچھا کیا کیوں؟ کہا کہ زور سے جنگ ہے، پیسے سے رنگ ہے۔ اگر آپ کے پاس زور ہے، طاقت ہے، آپ سامنے والے سے جنگ کر سکتے ہیں، طاقت نہیں جو آئے گا مار کے پیٹ کے چلا جائے گا۔ اور پیسہ اگر ہے تو سماج میں آپ کی ایک دھاک رہے گی، ایک آپ کا پاور رہے گا، آپ کی ایک شکتی رہے گی۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی رنگ نہیں رہے گا۔ تو زور سے جنگ اور پیسے سے رنگ۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اے میرے بندو، مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، نہ یہ مال تمہارے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی چیز باقی رہے گی، تمہاری نیکیاں باقی رہیں گی، تمہارے اچھے عمل باقی رہیں گے، تم نے جو نماز پڑھی ہے، تم نے جو قرآن پڑھا ہے، تم نے جو دان پن کیا ہے، تم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے، تم نے جو حج عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمہاری یہی نیکیاں باقی رہیں گی، یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن ہاں یہ اولاد اگر آپ کو ملی ہے، دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اولاد نہیں ملی۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے اور آپ بچوں کے باپ ہیں، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو میری پیاری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لیجئے، اور میرے بھائیوں آپ بھی سن لیجئے، اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، بہت بڑا دائتو بھی ہے، بہت بڑا کرتویہ بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا،
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور گھر والوں کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے عورت سے پوچھا جائے گا۔ تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی تھی، تیری جوان بیٹی رات میں کیا کرتی تھی؟ تیری جوان بیٹی کے پاس یہ مہنگا فون کہاں سے آیا؟ یہ 2,000 کا پرس کہاں سے آیا؟ تیری جوان بیٹی گھر سے نکلتی تھی صبح، آتی تھی شام کو، تو نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں تو کہاں گئی تھی؟ پوچھا جائے گا عورت سے، پوچھا جائے گا باپ سے، پوچھا جائے گا ماں سے۔ اگر ماں بنی ہو، اگر باپ بنے ہو تو آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھو میرے بھائیوں، ذمہ دار ماں باپ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی۔ لوگ حدیث سناتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، سن لیجیے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر یہ حدیث بھی کان کھول کے سن لینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو انسان اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، اس کو گارجین بنا دے، اس کو باپ بنا دے، اس کو ماں بنا دے، اس کو چھیلا دے دے، اس کو میں دے دے، وہ بیٹی کا باپ بن جائے، وہ بیٹے کا باپ بن جائے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پہ ڈال دے اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ اپنے دائتو کا نرواہن نہیں کر رہا تھا، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تھا، باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی، کیا ہوگا اس کا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس ماں کے اوپر، اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ، جنت حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ کہتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو اس ماں کے لیے جنت حرام ہے، اس باپ کے لیے جنت حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج مسئلہ کیا ہے؟ آج سب کے پاس موبائل ہے، گھر میں بچوں کے پاس بھی موبائل، ماں کے پاس بھی موبائل، باپ کے پاس بھی موبائل ہے۔ آج کے بچوں کو ماں باپ موبائل کے ذریعے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا، بچہ رو رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا۔ 3 سال سے لے کر کے 80 سال تک کے آدمی کے، انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج باپ کے پاس بچوں کے تربیت کے لیے ٹائم نہیں، آج ماں کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں، اناتھ وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ حضرت لقمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ لقمان ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت اتار دی گئی، سورہ لقمان۔ بھئی لقمان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ نبی بھی نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، ان کے نام پہ قرآن میں سورت کیوں اتر گئی؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو بڑا بدھیمان بنایا تھا، بڑا ہم نے ان کو عقل مند بنایا تھا، بہت حکمت والا بنایا تھا، بہت ان کے اندر وزڈم تھی، حکمت تھی، ان کے اندر بڑی سمجھداری تھی۔ اے اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لقمان بڑے حکمت والے تھے؟
ہمیں کیسے پتہ چلے گا لقمان بہت بدھیمان تھے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا لقمان بہت جینیس تھے؟ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان سمجھدار تھے، جینیس تھے، بدھیمان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچے کو پیار سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک۔ آج کل بڑی اس پر چرچا ہو رہی ہے، مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں گاتا، مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں گاتا؟ ہم تمہیں اپنا دل چیر کے نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے دل میں بھارت کا پریم کتنا ہے۔ اس دیش کی دھرتی کو ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ دادا نے اپنے خون کو قربان کر کے اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا ہے۔ ہمیں تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے دیش کے ساتھ غداریاں کی ہیں، ان کا اتہاس رہا ہے انگریزوں کا نمک کھانے کا، وہ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ صاحب تم دیش کے اگر وفادار ہو تو وندے ماترم بولو۔ کان کھول کے سنو، مسلمان اس دیش کا وفادار تھا اور ہے اور رہے گا، اور جو اس دیش کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ نہ بھارت کا کہلانے کے لائق ہے نہ مسلمان کہلانے کا۔ مسلمان کا اتہاس وفاداری سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہاں مسلمان ہر کنکر کو، ہر پتھر کو، ہر پانی کو، ہر پہاڑ کو رب ماننے والا نہیں ہے۔ مسلمان ایک رب کو مانتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، پانچوں ٹائم کی نماز میں 17 بار وہ اللہ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم اپاسنا کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، ہم مشکل کشا مانتے ہیں تو تجھ کو مانتے ہیں، ہم سنکٹ موچک مانتے ہیں تو تجھ کو مانتے ہیں، ہم بیماری سے شفا دینے والا مانتے ہیں تو تجھے مانتے ہیں، ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں تو تجھے مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد مانگتے تو تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں دینے والا تو ہے، ہماری پوجا اور عبادت کے لائق ہے۔ وندے ماترم کا مطلب یہ ہوتا ہے بھارت کی ماتا میں تیری وندنا کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ مسلمان بھارت کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ اے بھارت کی سرزمین، ہم تجھ سے بہت پریم کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، میں تجھ سے پریم تو کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن اے بھارت میں تجھ کو اپنا رب مان لوں، میں تجھ کو اپنا خدا مان لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتا، کسی اور کو اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، یہی توحید کی شکشا اور یہی توحید کی تعلیم آپ کو اپنے بچوں کو دینا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ آج اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، آج اتنی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے سیمانچل کے بہت سارے مسلمان لڑکی اور لڑکیوں کو یہ بھی نہیں پتا توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ ناجانکاری میں بہت سارے ایسے کام بھی آج ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اسی ارریا کی سرزمین پر مجھے لوگوں نے بتایا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیسا اجتماع ہو رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، اس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کبھی توحید پر بات نہیں ہوگی، کبھی عقیدے پر بات نہیں ہوگی، کبھی شرک کو شرک نہیں کہا جائے گا، کبھی بدعت کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی۔ نماز پڑھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو، میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، کڑوی بات کوئی نہیں بتائی جائے گی۔
معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسلام صرف میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام میں کڑوے پیالے بھی آپ کو پینے پڑیں گے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم اخلاق کو اچھا کر لو، تم نماز کو پڑھ لو، اسلام یہ بھی کہتا ہے تم شرک مت کرو، تم بدعت مت کرو، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دو، تم نبی کا درجہ کسی اور کو نہ دو۔ اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیر آبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کے تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سچیت رہنا چاہیے۔ نبیوں نے یہی کام کیا ہے، اپنے بچوں کو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کا پاٹ پڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے۔ ایسی مانچل کے مسلمانوں، تم نے اگر اپنے بچوں کی چنتا نہیں کی، ان کو توحید کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو قرآن و حدیث کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے، ان کو کوئی اپنے رنگ میں رنگ دے گا، کوئی اپنی وچار دھارا میں لپیٹ لے گا، کوئی اپنے مسلک اور عقیدے میں لپیٹ لے گا۔ اپنے بچوں کا ایمان بچا کے چلو، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے چلو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نماز سکھاتے ہوئے چلو۔